قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا شمس الہادی شاہ منصوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرض وفات کے ایام چل رہی ہیں، اور آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کے پاس ہم وقت حاضر خدمت رہتا ہے۔ باپ اپنے مغموم بیٹے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو؟ بیٹا بنا کچھ بولے خاموش ہے۔ باپ فرماتے ہیں کہ موت تو آنی ہے بیٹا، مگر بیٹے نے نم آنکھوں اور غمزدہ دل کے ساتھ اپنی خاموشی کو جاری رکھا۔ 27 مارچ 2009 بروز جمعہ شام کے وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا بیٹا حسب معمول حاضر خدمت ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چارپائی کے پاس والی الماری کے دروازے کو کھولا، جس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے اور اوراد و ظوائف کے کتب کے علاوہ ضروری اشیاء، قینچی، سرما دانی، کنگھی، تیل اور عطر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے کہ باپ اپنے ہاتھوں کے چلو سے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کے چلو کو کسی چیز سے بروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ احتیاط سے گر نہ جائے۔ بیٹا عرض کرتا ہے، اچھا جی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دفعہ ایسا عمل دہرایا اور آخر میں فرمایا کہ گرے تو نہیں؟ بیٹے نے عرض کیا کہ نہیں گرے جی، یہ تھی نسبت کی منتقلی جس کی دولت سے شیخ وقت اور ہزاروں علماء و صلحاء کے پیر و مرشد قطب العالم حضرت شیخ مولانا شمس الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا اعزاز الحق نقشبندی کو نوازا۔ حضرت شیخ اعزاز الحق صاحب بروز جمعرات 11 مئی 1974 کو ضلع ثوابی کے تاریخی اور علمی عظمتوں سے بھرپور گاؤں شاہ منصور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو علم، تقوی، روحانیت اور خدمت دین میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے والد محترم قطب العالم شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الہادی شاہ منصوری رحمۃ اللہ علیہ عصر حاضر کے اکابر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ناظر قرآن اور ابتدائی دینی کتب اپنے ہی گاؤں کے جید عالم دین، فقیہ باطن، روحانی بزرگ اور حضرات شیخین شیخ الحدیث مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا شمس الہادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا صالح محمد المعروف استاذ جی سے حاصل کی۔ پھر آپ نے 1992 میں دارالعلوم حقانیہ میں داخلہ لیا اور درجہ اولا وہاں پڑھی۔ 1993 میں دارالعلوم مجددیہ مانکی ثوابی میں داخلہ لے کر درجہ ثانیہ وہاں پڑھی۔ 1994 میں آپ نے دوبارہ دارالعلوم حقانیہ کا رخ کیا اور 1995 تک درجہ ثالثہ اور رابعہ پڑھی، اور وہاں آپ نے شیخ المفسرین ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دور تفسیر کی سعادت بھی حاصل کی۔ 1996 سے 1999 تک آپ نے دارالتفسیر والحدیث شاہ منصور میں اپنے والد گرامی اور تایا محترم حضرات شیخین کریمین رحمۃ اللہ علیہ سے درجہ خامسہ سے دور حدیث تک کے اسباق پڑھے، اور اسی سال 1999 میں اپنے اکابر کے دست مبارک پر آپ کی دستار بندی کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے چھٹیوں میں بھی اپنے والد صاحب اور تایا صاحب سے مختلف علوم و فنون، قصیدہ بردہ شریف، علم میراث،
علم معانی اور علم نحو کے کتب میں استفادہ کیا۔ 31 مارچ 2009 میں آپ کے والد محترم کی وفات کے تیسرے دن ملک بھر سے آئے ہوئے اکابر علماء کرام کی دست مبارک سے آپ کے سر پر اپنے والد محترم کے جانشینی کی پگڑی باندھی گئی، اور یہ وہی نسبت تھی جو کہ آپ کے والد صاحب نے اپنے آخری ایام میں آپ کے سپرد کی تھی، تو اس کی تکمیل ہوئی۔ اور یہ وہی دعا تھی جو کہ اکوڑا خٹک کے زمانے طالب علمی میں مولانا اعزاز الحق صاحب ایک دن حسب معمول اپنے تایا جان شیخ فضل الہی صاحب کے کمرے میں حاضر خدمت ہوا۔ حضرت نے کھانا تناول فرمایا اور آپ نے برتن اٹھائے، اسی اثنا میں خلاف معمول قبلہ روح ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ حضرت تایا جان صاحب کے پیچھے کڑے ہو کر یہ سوچ رہے تھے کہ آج اسی وقت حضرت کیوں اور کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت کے فصیح و بلیغ اور صاف و شفاف الفاظ آپ کے گوش گزار ہوئے کہ حضرت آنکھیں بند کرتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اعزاز کو ہم دونوں بھائیوں کا جانشین بنا دے۔ حضرت کے یہ الفاظ سن کر آپ کا سر چکرا گیا اور دل میں خوش ہونے کے بجائے دل ہی میں کہہ دیا کہ حضرت یہ آپ کون سی دعا مانگ لی، میں تو آپ اکابر کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو حضرت کی یہ دعا قبول ہوئی ہوگی۔ اور یہ وہی پیشن گوئی تھی جو کہ ایک دفعہ حضرت شیخ فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے ایک بڑی محفل میں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اعزاز ہم دونوں بھائیوں کا جانشین ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں، نگاہ مست ساکی نے میری دنیا بدل ڈالی، نگاہ مست ساکی نے میری دنیا بدل ڈالی، اور دعائے مست ساکی نے میری دنیا بدل ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ محض ایک روحانی شیخ نہیں بلکہ بلند پائے کے مصنف بھی ہیں۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں، ڈائری، تذکرہ حضرات شیخین رحمۃ اللہ علیہ، تجلیات شمسیہ، انوار شمسیہ اور دلائل الخیرات جیسی قیمتی تعلیب کردہ کتب آپ کے علمی و فکری ذوق کا مظہر ہیں، جو نہ صرف معلومات کا خزانہ ہیں بلکہ قلب روح کو جلا بخشنے والے ادب پارے بھی ہیں۔ 2013 میں حضرت شیخ اعزاز الحق صاحب کو آپ کے استاذ محترم مولانا غریب اللہ صاحب کے وفات کے بعد علماء کرام کی مشاورت سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ثوابی کا امیر مقرر کیا گیا، جو تاحال عزت و وقار کے ساتھ قائم ہے۔ اس عہد میں آپ نے نہ صرف عقید ختم نبوت کی حفاظت کو اپنا مشن بنایا بلکہ علمی، تنظیمی اور عوامی سطح پر اس نظریے کے فروغ کے لیے نمایاں کردار بھی ادا کیا۔ آپ کی خدمات کسی تعارف کے محتاج نہیں بلکہ علماء، طلباء اور عوام الناس ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوشحالی سے نوازے، آمین۔